بسم الله الرحمن الرحيم. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ ويقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے علاوہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور ریاض الصالحین میں امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکن شافعی تھے، انہوں نے اپنی اس ریاض الصالحین احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں آخری نمبر پر اس حدیث کو درج فرمایا۔ 1091 نمبر اس کا ہے، اور یہ کتاب ابھی بھی مؤسسہ الوقف الاسلامی ریاض میں مجلس علم والوں نے جو چھاپی ہے، اس میں اس کا پہلا باب باب الاخلاص ہے، اور آخری باب کتاب الاستغفار ہے۔ اور اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی تکمیل 14 رمضان المبارک بروز سوموار 670 ہجری میں دمشق میں مکمل کی۔ اور یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ریاض الصالحین کتاب میں آخر میں درج فرمائی۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو محرم الحرام میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے، بلاد شام، سوریہ، دمشق، جولان، حوران کے قریب ایک دیہات نووی ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن کیا۔ تعلیم کے مدارج طے کرنے کے بعد ایک بہت بڑے علم کا مینار بنے، اور ریاض الصالحین ان کی کتابوں میں سے ایک یہ تالیف بہت مقبول عام ہے۔ یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ریاض الصالحین کی اس کتاب میں، جس کو 14 رمضان المبارک بروز سوموار اپنی اس کتاب 670 ہجری میں مکمل کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے: تریدون شیئا ازیدکم، کہ کیا تم کسی اور چیز کو چاہتے ہو جس کا میں اضافہ کروں؟ تو اہل جنت جواب میں فرمائیں گے: فیقولون الم تبیض وجوہنا، وہ عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن اور سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخل الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وتنجنا من النار، اور اے اللہ تو نے ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا؟ یعنی یہاں یہ ساری نعمتیں اس چیز کے ساتھ اہل جنت جب بتائیں گے تو رب ذوالجلال فیکشف الحجاب، پھر اللہ تعالیٰ حجابات کے پردوں کو ہٹا دیں گے۔ فما آتوا شیئا، پس لوگوں کو اب تک کوئی چیز نہیں دی گئی تھی جو اتنی محبوب ہو، جو کہ احب الیہم من النظر الی ربہم، جتنا اپنے رب کو دیکھنا محبوب لگے گا، جنت کے مزے بھی بھول جائیں گے۔ اب یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور رب ذوالجلال جنت میں ان کو جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیں گے، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں، غلمان اور دیگر جنت کی نعمتوں میں ان کی من چاہی زندگی جس وقت وہ گزار رہے ہوں گے، تو وہاں رب ذوالجلال ان سارے اہل جنت کو ایک میدان میں اکٹھا فرمائیں گے، جس میدان کا نام ہے میدان مزید۔
اور اس میں ہر جنتی کی کرسی بھی وہاں پر الاٹ ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی جنت میں میدان مزید کے اندر کرسی الاٹ فرما دے، آمین۔ میں یہاں اس موقع پر کتنا عرض کروں، مدینہ منورہ، طیبہ، طابہ، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے میں آپ سب کی طرف سے درود و سلام بھی پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کے ساتھ میں آپ کو یہی پیغام مدینہ الرسول سے، دیار حبیب سے، حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوں گا کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب جنت میں اہل جنت ساری نعمتوں کے حصول کے بعد میدان مزید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر مقام محمود کے پاس، جہاں نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں رب ذوالجلال سارے اہل جنت کو وہاں اکٹھا فرما کر انہیں سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ رب ذوالجلال کا وہ سلام جب اہل جنت کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل جنت کی نظروں میں ہوں گے، وہاں پر نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء، اور پھر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہاں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم گناہگاروں کو بھی وہاں جنت میں جب داخل فرمائیں گے، ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرمائے، اور میدان مزید میں جہاں رب ذوالجلال سلام فرمائیں، اور پھر اس میدان مزید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہاں آپ کو دیکھنے میں دقت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جس طرح سے 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں، اس طرح ہر جنتی کو میں ایسے نظر آ رہا ہوں گا۔ اسی طرح سے میں یہاں پر یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میدان مزید میں رب ذوالجلال سلام فرمانے کے بعد اہل جنت کو یہ پوچھیں گے، بتاؤ اب تم کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہمیں باغات مل گئے، ہمیں جنت کے محلات مل گئے، حور و غلمان مل گئیں، ہمیں جنت کی نعمتیں مل گئیں، حور و قصور مل گئیں، کون سی وہ نعمت ہے جو باقی رہ گئی؟ تو ایک دوسرے سے علماء کرام سے وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ تو اس میں سارے اہل جنت ایک ہی زبان سے ایک ہی سوال کریں گے کہ رب ذوالجلال، اب تیری لقاء اور تیرے دیدار کی تمنا ہے کہ تو اپنی رویت حق کے ساتھ اپنا دیدار کرا دے۔ پس رب ذوالجلال اس وقت اپنی تمام حجابات کے پردوں کو ہٹائیں گے۔ یہاں اس حدیث میں وہ جملہ موجود ہے کہ جب اہل جنت کہیں گے کہ ہمارے چہرے روشن ہو چکے، ہم جنت میں داخل ہو گئے، ہم جہنم سے نجات پا گئے، ہم جنت کی نعمتوں میں آ گئے، تو یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو گئیں، تو وہ سوال جو اللہ رب العزت فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، تریدون شیئا ازیدکم، استفہام کے ساتھ یہ ایک جملہ ہے جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم کسی اور چیز کو چاہتے ہو جس کا میں اضافہ کروں؟ تو وہاں یہ سارا اقرار جنتی اہل جنت جب کر لیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل چکا، تو پھر رب ذوالجلال فیکشف الحجاب، اپنے حجابات کے پردوں سے اپنا دیدار کرائیں گے۔ فما اتوا شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم، اب یہاں پر جتنا اپنے رب کو دیکھنے کا مزہ ملے گا، وہ جنت کے مزے بھی اہل جنت بھول جائیں گے۔ یہاں یہ واضح نشین کر لیں کہ رب ذوالجلال اہل جنت کو تمام حجابات کے پردے ہٹانے کے بعد جب اپنا لقاء، اپنا دیدار، اپنی رویت حق کے ساتھ نوازیں گے، تو سارے اہل جنت اس وقت سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے، سر اٹھاؤ، کھڑے ہو کر مجھے دیکھو، سر وہاں جھکایا جہاں دیکھا نہیں تھا۔ دنیا میں تم سجدہ کرتے تھے اور میرا یقین کامل کے ساتھ کہ ہمارا رب ایک ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کے ساتھ کہ وہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی ہے، وہاں نہ دیکھا تھا اور میرا سجدہ کیا، یہاں دیکھنے میں کھڑے ہو کر مزے لو۔ تو سارے اہل جنت کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر مدتوں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب رہے گا، اور اللہ رب العزت اہل جنت کو ارشاد فرمائیں گے کہ اہل جنت، اب تمہارا رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، تمہارا رب تم سے اب
मुकम्मल राज़ी हो चुका, तुम्हें रज़ा का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। और ये वो लम्हा होगा, ये वो वक्त होगा जो जन्नत में सारी नेमतें हासिल करने के बाद अल्लाह ताला जब अपना दीदार कराएंगे रोयत हक के साथ, जहाँ अंबियाए कराम और तमाम अहले जन्नत रब्बे ज़ुल जलाल के उस दीदार रब्बी का मज़ा लेंगे, तो रब्बे ज़ुल जलाल का ये इरशाद कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार होगा। और अहले जन्नत उस जन्नत में इस ऐलान के बाद कितने खुश होंगे कि अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तुमसे राज़ी हो गया और अब तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा, तुम्हारी जवानी में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी सेहत में कभी बीमारी नहीं आएगी, तुम भी हमेशा और मैं भी हमेशा, मैं मदीना मुनव्वरा हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबाए कराम के इस आखिरी सबक में यही कहूँगा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को रियाज़ुस सालिहीन में आखिरी हदीस में किस प्यारे अंदाज के साथ इसको नकल करते हुए आगे फिर आयत भी वही पढ़ दी जिसकी तशरीह मैं इंशाअल्लाह आइंदा दूसरे दर्स में करूँगा। मगर इतना बस बता दूँ, फ़यक्शिफुल हिजाब, जिस वक़्त हिजाबात के सारे पर्दे, अब कितने पर्दे हैं, बाद रिवायात में 70,000 पर्दे, 70,000 हिजाबात के पर्दों को हटाकर रब्बुल जलाल अस्सलामु अलैकुम या अहलुल जन्नह, अहले जन्नत को जब सलाम करेंगे, इज़ा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नह, अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो मैदान मजीद में रब्बुल जलाल का ये सलाम सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, और अहले जन्नत को ये मुखातिब करना अल्लाह ताला का कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का सलाम हो और तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो चुका, अब तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगा और तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, और मैं भी हमेशा और तुम भी हमेशा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसका हम कलमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हम इस कलमे में अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हुए उसकी उलूहियत और उसकी रबूबियत और उसके बड़े होने की बड़ाई के साथ जब कहते हैं कि वो ज़ात जो हय्युल ला यमूत, जिसको कभी मौत नहीं आएगी, वही ज़ात ये इरशाद फरमाएगी खालिक कायनात अपनी मखलूक उस अहले जन्नत में उन अपने नेक बंदों को जिनको जन्नत हासिल हो जाएगी और अल्लाह हम सबको अता फरमा दे, तो उसमें अल्लाह फरमाएंगे मैं भी हमेशा, तुम भी हमेशा, मैं भी हमेशा, तुम भी हमेशा, और इसी मैदान मजीद में हर जुमे तुम्हारे साथ लिखा और रोयत हक के साथ महफिल हुआ करेगी और दीदार रब भी हुआ करेगा। वो कितना खूबसूरत मैदान होगा जिसमें नबियों की कुर्सियाँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर सबसे ऊंचा, और फिर उसमें हर जुमे को वो मजलिस कायम होगी और उसमें कुरान पाक की तिलावत होगी, न वहाँ रोज़ा होगा, न वहाँ हज होगा, न वहाँ किसी को ज़कात देनी पड़ेगी, कोई होगा ही नहीं, बल्कि वहाँ नेमतों वही जन्नत में रब्बुल जलाल उन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा और सलाह के साथ मैदान मजीद में नमाज तो नहीं होगी मगर अल्लाह का दीदार होगा। इसलिए बात जहन नशीन कर लें कि अल्लाह ने रोज़ा रखने में, जो दुनिया में रोज़ा रखते हैं, अब जैसे रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, इनके रखने का सवाब क्या फरमाया, अस्सौम ली वाना उजदा भी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसी का बदला हूँ। तो वहाँ रोयत हक अल्लाह ताला अपनी यानी दीदार के साथ, अपनी रोयत और लिक़ा के साथ और अपने सलाम और रज़ा के सर्टिफिकेट के साथ अहले जन्नत को हमेशा नवाजते रहेंगे। मेरी दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सब को, हम सब के वालिदैन को, बहनों भाइयों बीवी बच्चों को और हमारे दोस्त अहबाब को, सबको बग़ैर जुदाई के जन्नत की बहारों में अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाए। आज की ये हदीस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रियाज़ुस सालिहीन की आखिरी हदीस 1091 जो कि मुअस्ससा अल वक़्फ़ुल इस्लामी रियाद मजलिस इल्मी वालों ने भी छापी है, और उसमें पहला बाब बाबुल इखलास है और आखिरी बाब किताबुल इस्तिग़फ़ार के अंदर इस किताब की तालीफ़ और तसनीफ़ 14 रमज़ान मुबारक को बरोज़ शुमार 670 हिजरी में हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल फरमाई। इस हदीस का दर्स आपने सुना। मेरी दुआ है इस मदीना मुनव्वरा
طیبہ طابہ دیار حبیب اور گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آپ سب کی طرف سے درود و سلام، اور اپنے بہنوں بھائیوں بیوی بچوں اور سب کی طرف سے درود و سلام، اور دوست احباب کے ساتھ اپنے تمام رشتہ داروں کی طرف سے اور پوری انسانیت مسلمانوں کی طرف سے درود و سلام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں۔